حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تخلیق کائنات کے سلسلے میں مشہور مذاہب کیا کہتے ہیں اس کو بیان کیا گیا. اب چونکہ کائنات کی تخلیق کا یہ عقیدہ صرف اہل مذاہب کے درمیان زیر بحث نہیں آتا ہے، بلکہ فلسفہ، سائنس اور مذہب تینوں مبدأ خلق اور تخلیق کائنات کے سلسلے میں جستجو میں لگے رہتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو فلاسفہ اور سائنسدانوں کے یہاں پر ہے وہ ہے ربط الحادث بالقدیم. حادث کا ربط قدیم کے ساتھ کس نوعیت کا ہے، یعنی مخلوق یہ حادث ہے اور اللہ کی ذات یہ قدیم ہے، تو ان دونوں کے درمیان کس قسم کا ربط ہے، یہ فلاسفہ اور سائنسدانوں کے یہاں پر سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. کلاسیکل فلسفے میں دو بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد سائنس میں نظریہ ارتقاء اور اسلام اور دیگر مذاہب کے یہاں پر نظریہ تخلیق. پہلا نظریہ فلاسفہ اور سائنسدانوں کے نقطۂ نظر سے نظریہ فیض کہتے ہیں اسے، نظریہ فیض، فا یا اور ضاد. فلاسفہ نے کثرت سے وحدت تک پہنچنے کے لیے عقل، منطق، فکر اور استدلال کو مصدر بنایا. کیا مطلب؟ کہ دنیا کثرت کی حامل ہے، مگر یہ کثرت وحدت سے وجود میں آیا، یعنی ذات واحد نے اس کثرت کو وجود بخشا. تو اس ذات قدیم نے ان ذوات حادثہ کو وجود بخشا. تو اس وجود کے سلسلے میں فلاسفہ یہ یا تو عقل کو استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ صغرا اور کبرا کے ذریعے منطق کو استعمال کرتے ہیں. یہی ان کے یہاں پر حقیقت تک پہنچنے کے بنیادی مصدر اور مرجع سمجھے جاتے ہیں. البتہ جب مسلمانوں نے فلسفے اور سائنس سے دلچسپی لی تو اس کے ساتھ الہام بھی، وحی اور الہام بھی شامل کر دیا گیا. اس طریقے سے مسلمان فلاسفہ کے یہاں پر صرف عقل اور منطق یہ قابل استدلال نہیں مبدأ خلق کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کشف اور الہام بھی شامل ہے. فلاسفہ اور سائنسدانوں میں پہلا گروہ مشائین کا ہے. یہ فرقہ مشائین یا جماعت مشائین دراصل ارسطو کے متبعین ہیں. ارسطو
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے فکر یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. تو اس نے فیض کے سلسلے میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور بعد میں بہت سارے لوگوں نے اسی نظریے کو حقیقت تسلیم کیا. اس وجہ سے اس کے اس نظریے کو نظریے ارسطو بھی کہتے ہیں اور نظریے مشائین بھی کہتے ہیں. مشیون کے معنی چلنا، اور چونکہ یہ چل پھر کر غور و فکر کر کر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو مشائین کہا جاتا ہے. فلاسفہ کا دوسرا گروہ ہے جس کو اشراقیین کہا جاتا ہے. شرق یعنی مشرق کے جو مذاہب اور فلسفے ہیں ان سے متاثر ہو کر یونان کے ایک مشہور فلسفی افلاطون نے اپنا نظریہ پیش کیا. تو اسے کبھی نظریے اور فکر افلاطون کہتے ہیں، اور عام طور پر منطق اور فلسفے کی اصطلاح میں اسے ان لوگوں کو جو افلاطون کے متبعین ہیں اشراقیین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر ان اشراقیین کے یہاں پر متعدد گروہ وجود میں آتے ہیں، جن میں سے ایک صدرائیہ، دوسرا عرفانیہ جسے وجودیہ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا شہودیہ. تو ان کے 3 فرقے وجود میں آتے ہیں، صدرائیہ، عرفانیہ جس کا دوسرا نام وجودیہ ہے، اور تیسرا فرقہ ہے شہودیہ. اب چونکہ مسلمانوں نے اسلام کے آنے کے بعد علوم قدیمہ کی تنقیح کی، پرانے زمانے کے جو اصول فلاسفہ اور مناطقہ کے یہاں پر مشہور تھے، ان اصولوں کو مسلمانوں نے پڑھنے کے بعد اس میں جو خرابیاں تھی اس کی نشاندہی کی. البتہ بہت سارے مسلمان فلاسفہ ان اصول سے متاثر ہو کر غلط تأویل کا بھی شکار ہوئے. تو مسلمانوں کے یہاں پر مشائین کے ماننے والے یعنی فلسفہ ارسطو کے شارحین یہ متعدد قسم کے گزرے ہیں، جن کو 4 مکتبہ فکر میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان کا پہلا مکتبہ فکر جن میں مشہور مسلمان فلاسفہ اور مناطقہ کو شامل کیا گیا ہے، ان میں قرن ثالث کا مشہور مسلمان فلسفی یعقوب ابن اسحاق الکندی. اسی طریقے سے ان کا معاصر ابو النصر محمد الفارابی جنہیں منطق اور فلسفے کی کتاب میں الاستاذ سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسرے ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا جو ابو علی سینا سے یاد کیے جاتے ہیں، اور چوتھے محمد بن یحییٰ ابن ماجہ. ایک تو ابن ماجہ وہ ہے جن کی کتاب ہے لیکن وہ محدث ہے، وہ 3 اور 4 صدی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 6 صدی 5ویں اور 6 صدی کے مشہور دوسرے فلسفی ہے جن کا نام محمد بن یحییٰ ابن ماجہ ہے. اسی طریقے سے 6 صدی کے اواخر کے مشہور فلسفی محمد بن احمد ابن رشد جو امام ابن رشد سے مشہور ہے، اور 7ویں صدی کے مشہور فلسفی نصیر الدین محمد الطوسی. یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر انہی کے نقطہ نظر کو یعنی ارسطو کے نقطہ نظر کو قرآن اور حدیث اور اصول عقلیہ اور منطقیہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
دوسری جماعت مسلمان فلاسفہ کے یہاں پر وہ ہے جو فکر افلاطون کی تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کرتی ہے. ان میں مشہور صوفی بزرگ 6ٹھی صدی کے شہاب الدین یحییٰ السہروردی. تیسرا مکتبہ فکر جو صدرائیہ کہا جاتا ہے، جن کی فکر کو حکمت متعالیہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس کے مشہور بانی صدر الدین محمد ملا الصدر الشیرازی، جو 9ویں اور 10ویں صدی کے مشہور مسلمان فلسفی گزرے ہیں. صدر الدین محمد ملا الصدر الشیرازی. چوتھا مکتبہ فکر جس کو مکتبہ فکر عرفانیہ کہا جاتا ہے، اور ان کی فکر اور فلسفے کو فلسفہ عرفان سے یاد کیا جاتا ہے. ان میں امام ابن عربی 6ٹھی صدی کے مشہور صوفی، اسی طریقے سے ابن الفارغ، یہ بھی 6ٹھی صدی میں گزرے ہیں. 7ویں صدی کے مشہور فلسفی صدر الدین القونوی، اور 7ویں صدی کے ایک مشہور فلسفی عفیف الطلسمانی. اسی زمانے کے ان کے معاصر ابن السبعین، اور 8ویں صدی کے مشہور فلسفی عبد الرزاق الکاشانی. 9ویں صدی میں عبد الرحمن الجامی، اور 10ویں اور 11ویں صدی میں عبد الغنی النابلسی. اور چوتھا مکتبہ فکر مسلمان فلاسفہ کے یہاں پر یہ شہودیہ ہے، جس کے تشریح اور توضیح اور جس کے مدون مانا جاتا ہے احمد السرہندی مجدد الفسانی کو، جو 11ویں صدی کے ہندوستان کے انقلابی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور انہی کے علوم اور برکات کے بعد ہندوستان خاص طور پر علوم اسلامیہ کا مرکز بنا، اور ہندوستان نے پچھلی 4-5 صدیوں میں آپ ہی کے برکت کے اور آپ ہی کی محنتوں کی وجہ سے علوم اسلامیہ میں انتہائی اہم ترین رول ادا کیا. تو انہوں نے جو تشریح کی ہے فلسفہ اور شریعت کو سامنے رکھ کر، اس تشریح کے پیش نظر انہیں شہودیہ کہا جاتا ہے. اب مشائین، ان کے یہاں پر کلی، یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کی ایک کلی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کلی ہے وہ یا تو واجب ہوگی یا ممکن ہوگی. اس لیے کہ ایک اہم بحث جو بدء خلق کے سلسلے میں ان فلاسفہ کے یہاں پر پائی جاتی ہے وہ وجود اور عدم کی، کہ وجود مقدم ہے یا عدم مقدم ہے، یعنی پہلے وجود تھا یا پہلے عدم تھا. ہمیں یہ ساری تفصیلات میں جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وجود پہلے عدم تھا، عقلی اعتبار سے بھی انسان دیکھے تو، اور پھر اس کے بعد وجود ممکن ہوا. اب جب وجود کو دوسرے نمبر پر مانا گیا تو اب وجود کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود اور دوسرا ہے ممکن الوجود. اللہ کی ذات یہ واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود واجب ہے، جب تک کہ اسے نہ مانا جاوے مبدأ خلق کے سلسلے میں بحث کرنا بیکار ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے جو موجود ہے اور جو موجود ہوگی قیامت تک، وہ سب کے سب کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے.
یعنی اس کے وجود کا امکان ہے. اگر واجب الوجود ہستی چاہے تو اس کا وجود کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہو سکتا ہے. اسی کو ممکن الوجود کو حادث کہتے ہیں اور واجب الوجود کو قدیم کہا جاتا ہے. واجب الوجود کیا کہتے ہیں؟ قدیم کہا جاتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد ابو نصر الفارابی اور ابو علی سینا ان دونوں حضرات کا موقف یہ ہے کہ وجود اپنی حقیقت میں کثرت کا حامل ہے، وحدت کا حامل ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، مگر اللہ کی ذات کے بعد جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی وہ کثرت میں ہے، وہ وحدت میں نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو وجود کے بہت سارے اجزاء میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ منقسم ہو جاتی ہے. سلف صالحین فقہاء اور محدثین نے بھی چونکہ اس کا تعلق علم کلام سے ہے اور عقیدے سے ہے، اس بنیاد پر اس بحث کے سلسلے میں یہی نظریے کو اختیار کیا کہ اللہ کی ذات ایک تھی اور پھر اس کے بعد اس ذات واجب الوجود نے دیگر تمام کے تمام وجود کو وجود بخشا. تو اس اعتبار سے ہمارے محدثین، فقہاء اور متکلمین یہ کہتے ہیں کہ وحدت سے کثرت وجود میں آتی ہے. یعنی اس واحد نے جب چاہا تو پھر دوسرے وجود جو حادث تھے اس میں کثرت کیا ہوئی؟ نمودار ہوئی. تو اس طریقے سے یہ نقطہ اختلاف پایا جاتا ہے فارابی، ابو علی سینا اور فقہاء اور محدثین کے یہاں پر کہ وہ وجود کی حقیقت کو کثرت میں تسلیم کرتے ہیں، فلسفہ فارابی اور کثرت کے بعد وحدت کو، جبکہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وحدت ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ کثرت ہے. وحدت کے بغیر یعنی واحد ذات کے بغیر یہ کثرت یہ ممکن ہے نہیں. اب اسی مسئلے کو مشائین کی جو جماعت ہے اس کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وحدت سے کثرت کیسے وجود میں آئی؟ کہ ایک ذات تھی اور اس ایک سے وہ کیسے ایک سے زیادہ ہو گیا؟ یعنی اللہ اکیلے تھے. کان اللہ فی عامہ، حدیث میں بھی آتا ہے اہل یمن نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ اس ایک اللہ سے بعد میں کائنات کیسے وجود میں آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ نظریے فیض کے ذریعے سے وجود میں آئی. یعنی اس اللہ کا فیض جاری ہوا اور اسی فیض کی برکت سے بہت سارے وجود کیا ہوئے؟ وجود میں آ گئے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس فیض سے نہیں بلکہ اس کی ذات کے حکم سے اس نے کلمہ کن کہا تو فیکون کا صدور ہوا. تو بات ایک ہی ہے، لیکن ایک نے فیض مانا اور دوسرے نے اس سے کیا مانا ہے؟ صدور مانا ہے. تو امام ابو نصر الفارابی وغیرہ یہ کثرت کو مقدم مانتے ہیں اور وحدت کو بعد میں تسلیم کرتے ہیں، اور دیگر حضرات وحدت کو مقدم مانتے ہیں. اب اس کے بعد اس وحدت سے کثرت کیسے ہوئی؟ اس سلسلے میں فلسفہ یونان کا مشہور فلسفی، یہ شروع میں بحث عجیب سی لگے گی لیکن بعد میں دلچسپ ہو جائے گی. میں سمجھ رہا ہوں کیا بولنے کے سب کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں سائنس کے غلط نظریے کو سمجھنا ہے اس لیے شروع میں اس تمہید کو سمجھنے کے بعد آگے کی بات سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا. تو اس کا مشہور اصل میں ہمارے مدارس میں فلسفے کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی اور ہم اسے پڑھتے نہیں. اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھینس کے سامنے بینڈ بجایا جا رہا ہے. تو وہ اس لیے کہ حالانکہ اور اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس بحث کو چھوڑ دیا
اور سائنسدانوں نے اس بحث کو، گرما گرم بحث کو اسکولوں میں پڑھانا شروع کیا. انہوں نے اس کو آسان کر کر لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کیا اور ہم نے اسے مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا. اس طریقے سے اسی بحث کو ہمارے علماء کے نہ چھیڑنے کی وجہ سے کہ مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے، تو ساری دنیا کو مشکل کہہ کر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت میں اصلاح کا جو بیڑا ہے وہ کون اٹھائے گا. تو اس لیے اس بحث کو جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اس کو آسان سے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ان کا 5ویں صدی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 500 سال پہلے ایک مشہور فلسفی گزرا ہے جس کو فیثاغورث کہا جاتا ہے. تو یہ فیثاغورث اس کا کہنا ہے کہ تمام اصل کی اشیاء واحد ہے. دیکھو ابھی اس کی بات دیکھو، بہت مشکل نہیں ہے. یعنی کس طریقے سے انسان اپنی عقل کا بیجا استعمال کر کے گمراہ ہوتا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ تمام اشیاء کی اصل واحد ہے. تمام اشیاء کی اصل کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ کو مان رہا ہے. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ واحد سے اعداد نکلتے ہیں. یعنی 1 سے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ بنتے ہیں. اور اعداد سے نقاط نکلتے ہیں. اعداد سے کیا نکلتے ہیں؟ نقطہ ہوتا ہے نا، تو اعداد سے نقاط نکلتے ہیں اور نقطوں سے خط بنتا ہے. نقطوں سے کیا بنتا ہے؟ خط بنتا ہے. کیا مطلب کہ نقطہ ہے اور بہت سارے نقطے ملا دو تو پوری ایک لکیر اور خط کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے. اور پھر خطوط سے سطوح بنتا ہے. کیا مطلب کہ جب یہ خط ہو گیا تو اب اس کے اوپر کا حصہ بھی ہوگا اور اس کے نیچے کا حصہ بھی ہوگا. تو اس سے سطح بنی اور سطح سے جسم نکلتا ہے. سطح سے کیا نکلتا ہے؟ جسم نکلتا ہے. اور اسی سے عناصر اربعہ وجود میں آتے ہیں. کیا مطلب کہ یہ دنیا اللہ کی ذات تھی، پھر 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوا، 3 سے 4 ہوا، پھر اس میں نقطے بنے، پھر نقطے میں سے لکیریں بنی اور لکیروں میں سے بھی جسم نکلنا شروع ہوا. آگ، ہوا، پانی، جو عناصر اربعہ کا جاتے ہیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی. تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل چیز عدد ہے. اصل چیز کیا ہے؟ عدد. اور اس عدد سے یہ ساری چیزیں خود بخود کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی. کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا ریاضی دان ہے، حساب کا بہت بڑا ماہر. تو اسی حساب کو اپنے دماغ پر سوار کر دیا اور اسی کو سامنے رکھ کر اس نے اپنا فلسفہ اور نظریہ کیا کر دیا؟ پیش کر دیا. جبکہ اس کو بہت بڑا فلسفی مانا جاتا ہے، مگر اس نے جو بات بیان کی اس سے کوئی سمجھ میں آتی بات ہے نہیں. اس لیے کہ ہونا کیا چاہیے؟ نقطہ ہے، نقطے سے خط بنے گا اور خط سے عدد بنے گا. خط سے کیا بنے گا؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ عدد ہے، عدد سے خط اور خط سے سطح بنے گی اور پھر اس کے بعد چیزیں وجود میں آئے گی. حالانکہ ایسا ہے تو اگر اس نے اپنی عقل کو بھی استعمال کیا تب بھی یہ بھی کیا ہے؟ قابل نظر ہے. اسی کے مقابلے میں دوسرا فلسفی افلاطون ہے. اس نے کہا کہ کائنات کی اصل یہ امثال ہے. کائنات کی اصل کیا ہے؟ یہ امثال. کیا مطلب؟ کہ بنانے والے نے پہلے ہر چیز کو مثال میں بنایا. کیسے بنایا؟ مثال میں یعنی تمثیل میں بنایا، یعنی اس کو حقیقت میں وجود نہیں بخشا. پھر اس مثال سے وہ حقیقت کی طرف آیا. یعنی اللہ کی بدیع ہونے کا انکار ہے ایک قسم کا. قرآن تو کیا کہتا ہے؟ بدیع السماوات، کہ اس نے بغیر پلان کے بنایا. یعنی انسان کی طرح اسے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں افلاطون کا، کہ بنانے والے نے پہلے پلان بنایا جیسے انسان بناتا ہے. یعنی اللہ کی ذات کو انسان پر کیا کیا؟ اس نے قیاس کیا. اس کے مقابلے میں ارسطو، اس نے کہا کہ امثال نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کی حقیقت اولا جو ہے وہ ہے الصورت. وہ کیا ہے؟ الصورت. وہ کیا کہتا ہے افلاطون
کہ اللہ رب العزت نے امثال چیزوں کی بنائی کا مطلب اللہ نے صرف سوچا اس کے بارے میں اور پھر وجود بخشا. لیکن ارسطو اس سے قدم آگے نکلا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، الصورت کیا مطلب کہ اس نے باقاعدہ جیسے ہمارا انجینئر پلان بناتا ہے 2D اور 3D بناتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ بلڈنگ بنے گی تو ایسی دکھے گی، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کا ویو ایسا نظر آئے گا. تو کہا کہ اس نے اس طریقے سے پورا پلان کر کر اس کو پہلے بنایا اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کیا ہوگی، وجود میں آئی. بہرحال تو ایک نے نمبر کو اصل قرار دیا، کس نے؟ فیثاغورس نے. افلاطون نے مثال اور امثال کو اصل قرار دیا اور ارسطو نے سورہ اور فارم اس کو کیا قرار دیا؟ اصل قرار دیا. اس کے بعد فلاطینوس ایک بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے جو 3ری صدی ہجری میں گزرا اسلام کے آنے کے بعد. یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا زاہد اور فلسفی مانا جاتا تھا. فلاطینوس اس کا نام تھا. تو فلاطینوس نے سب سے پہلے نظریہ فیض پیش کیا. اب وہ کیسے پیش کرتا ہے؟ کہا کہ پوری کائنات کی حقیقت واحد ہے، یعنی پہلے ایک اللہ، اس کو تو مانے بغیر چارے کار ہے ہی نہیں. پھر بعد میں بھٹکتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس ایک اللہ نے عقل کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اور پھر اس عقل نے نفس کو پیدا کیا. عقل نے کس کو پیدا کیا؟ نفس کو پیدا کیا. اور نفس سے مادے کا صدور ہوا. نفس سے مادے کا صدور ہوا اور پھر بہت سارے انفس یہ کیا ہو گئے؟ وجود میں آ گئے. بہت سارے انفس کیا ہوئے؟ وجود میں آ گئے. یہ اسی لیے میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ دراصل یہ ان کا موضوع ہے ہی نہیں، لیکن خواہ یہ اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں. مبدأ خلق ان کا موضوع نہیں. لیکن جب آدمی کا کوئی چیز موضوع نہ ہو، اس کو اس سے تعارض نہ کرنا چاہیے، اس کے باوجود کرے، تو ظاہر سی بات ہے غلطی کا امکان نہیں، غلطی لازمی طور پر ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ فلاطینوس کیا کہتا ہے؟ پہلے واحد، اس کے بعد عقل، اس کے بعد نفس، اس کے بعد مادہ، اور مادہ کے بعد بہت سارے انفس یہ کیا ہو گئے؟ وجود میں آ گئے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ واحد جو ہے، چونکہ اسلام آ چکا تھا تو یہ فلاطینوس اسلام کے نظریے سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اسلام میں جب اللہ کی ذات کا ایک تعارف پیش کیا تو بالکل وہی بات وہ کہتا ہے کہ جو وہ واحد ہے، نہ تو وہ ذات ہے، نہ وہ صفت ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ عقل ہے، نہ خالق ہے، بلکہ صرف وہ واحد ہے. تو کچھ چیزیں اسلام سے لیتا ہے، کچھ فلسفے سے لیتا ہے اور کچمبر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ نہ وہ ذات ہے، ارے بھائی ذات نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ نہ وہ صفات ہے، ارے بھائی جب ذات ہے تو صفات بھی ہوگی اس کی، تو غیر معقول بات ہے. وہ واحد تو ہے، وہ جوہر بھی نہیں، وہ عرض بھی نہیں، وہ عقل بھی نہیں، وہ خالق بھی نہیں، تو پھر یہ دنیا بنی کیسے؟ تو یہ عجیب و غریب فلسفہ اس نے کیا پیش کیا. ظاہر تھا پتہ نہیں کس قسم کا زہد تھا حضرت کا کہ اللہ کو ماننے میں بھی زہد ظاہر کیا حضرت نے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ واحد یہ مطلق ہے، اور اس واحد مطلق سے یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ بغیر ارادے کے فیض کے ذریعے سے کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی. کہ اس واحد وہ اکیلا واحد تھا، اور پھر اس کے بعد اس سے صدور عقل، اور اس کے بعد صدور عقل سے صدور نفس، اور صدور نفس سے صدور مادہ، اور صدور مادہ سے صدور انفس ہوا، اور وہ یہ سب کچھ آٹومیٹک بنتا چلا گیا، جیسے اس نے کوئی آٹومیٹک دنیا بنانے کی مشین بنائی ہو. وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب عالم غیر حصی میں ہوا. اب غیر حصی میں ہوا تو تجھے کیسے پتا چلا؟ جو چیز غیر حصی میں ہوگی وہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ لیکن حضرت کو اس کا الہام ہو گیا ایسا لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب اس کا جو صدور ہوا ہے یہ عالم غیر حصی میں ہوا. تو اس لیے کہتا ہے کہ پہلے مرتبے میں جب یہ وجود میں آیا تو یہ منظم تھا. اسی منظم ہونے کی وجہ سے اس کا فیض یہ بہت دیر تک کے چلتا رہا،
اور اسی دیر تک چلنے کی وجہ سے اس میں عقل کا وجود ہوا اور عقل سے نفس کا وجود ہوا. اس طریقے سے یہ پوری دنیا کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی. ابو نصر اور فارابی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں فلاسفہ جو ہے یہ اس بحث کو وحی کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکے اور واحد کو یعنی اللہ کی ذات کو سمجھنے میں بھی ان سے تامک ٹوئیاں ماری. جب اللہ ہی کو نہیں سمجھ سکے تو اللہ کی مخلوق بھی ان کی سمجھ میں نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو خود ان کی اپنی ذات سے بھی کیا کر دیا؟ بھلوا دیا. کہ تم جب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اپنی ذات کو کیا سمجھو گے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں ابو نصر فارابی کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ کو واجب الوجود مان لیا جائے اور اس واجب الوجود کے ذریعے سے ممکن الوجود کے فیض کو تسلیم کر لیا جائے. تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ انسان کو کوئی عقلی الجھن باقی نہیں رہتی ہے اور انسان آسانی کے ساتھ بات کو کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے. لیکن جب تک کہ اس واجب الوجود کو نہیں مانیں گے، واجب الوجود کو نہ ماننے تک کہ آدمی آگے کا مسئلے کو حل کر سکتا ہی نہیں. اور اس واجب الوجود ہستی کو ہر قسم کے یعنی جتنے بھی عقلاء ہیں ان عقلاء سے بھی بڑا عقل مند ماننا پڑے گا. جتنے بھی طاقتور ہیں ان طاقتوروں سے بھی بڑا طاقتور ماننا پڑے گا. جتنے بھی کائنات ہیں ان سے سب سے بڑا ماننا پڑے گا. اسی لیے اذان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب تک کہ اسے اکبر نہ مانے وہاں تک کہ ان لوگوں کی طرح، اس کی طرح، افلاطون کی طرح، ارسطو کی طرح، فلاطینوس کی طرح، ان لوگوں کی طرح اور فیثاغورس کی طرح صرف تم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے، کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ واجب الوجود کو تسلیم کر لینے کے بعد انسان کے لیے آگے کا مسئلہ سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. کہ وہ واجب الوجود تھا، اس واجب الوجود نے اپنے ارادے سے دیگر تمام کے تمام وجود کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے وجود بخشا. اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کیا کیا؟ وجود بخشا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں نے جو دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، جو آج کل انگریز اور یہ لوگ اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے اور مسلمان فلاسفہ اور مسلمان سائنسدانوں کا کہیں پر ذکر نہیں کرتے ہیں، تو کہا کہ سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا وہ یہی کہ جو غلط روایت علوم عقلیہ کے باب میں چل رہی تھی، مسلمان فلاسفہ نے آ کر اس کی تصحیح کی اور ان کی غلطیوں کو پکڑا اور اس میں جو صحیح ہو سکتا تھا اس صحیح کو بیان کیا. اگرچہ وہاں پر بھی بعض لوگوں سے غلطیاں ہوئی، لیکن وہ غلطیاں اس درجے کی نہیں ہے کہ ہمارے غیر مقلدین برادری کی طرح ان لوگوں کو کافر قرار دیا جائے. ان کے یہاں پر تو کفر کی فیکٹری ہے، ان کے یہاں پر کفر کیا ہے؟ فیکٹری چلتی ہے کہ بس کافر کر دو کسی کو بھی اٹھا کر، جیسے جنت کا ٹھیکیدار اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہو؟ بنا دیا ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے. تو فارابی، بوالی سینا، ان کو تو یہ گنتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ فارابی اور بوالی سینا کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ یہ فلسفہ پڑھتے نہیں، یہ منطق پڑھتے نہیں، تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ والانسان عدو لما جہل. اور انسان جب کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہے تو اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ دشمنی کرتا ہے کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط. ارے تیری سمجھ میں نہیں آتا تو کیا ساری دنیا کی سمجھ سے زیادہ سمجھ تیرے پاس ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونا، اوور کانفیڈنس کا شکار ہونا. تو اس بیماری میں آدمی کو کبھی بھی مبتلا ہونا نہیں چاہیے.